ہے صدقہ خیرات۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو گویا ہم سب کو اپنی موت سے پہلے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دوسروں کو بھی اس کا حصے دار بنانا چاہیے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوست نوازی ہو سکے گی۔ یعنی آج وہ مال جس سے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، جس سے ہم صرف اپنی ذات کی راحتیں اور آرام لیتے ہیں، اس مال سے صرف اپنی ہی ذات کا خیال نہیں کرنا، بلکہ اسے اس دن کے لیے آج خرچ کرنا ہے تاکہ اس دن کی راحتیں بھی ہم اس سے لے سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس نہ رہے اور تم حساب کتاب کے دن جا پہنچو جہاں پھر تم کچھ بھی خرچ نہ کر سکو گے اور نہ ہی اس مال کو کسی بزنس میں لگا کے کچھ اور کما سکو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی بجائے اس کے کہ مصیبت آ جائے تو صدقہ کیا جائے، اس سے پہلے ہی صدقہ کیا جائے، کیونکہ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، مصیبتیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے بدن پر ایک دھجی بھی رہے گی تب تک یہ پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ یعنی قیامت کے دن بھی جیسے دنیا میں صدقہ انسان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے بلاؤں سے، اسی طرح قیامت کے دن بھی صدقہ انسان کے لیے ایک سائے کی حیثیت رکھے گا اور اسے حشر کے دن کی گرمی سے محفوظ کرے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں یا اپنے فرائض پورے نہیں کرتے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی یہ ان کے لیے باعث وبال ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، یعنی گلے میں لپٹ جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر ان کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یعنی مال سانپ کی شکل میں انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی بارشوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس فرض کو پہچانیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اور دیگر نعمتوں میں سے بخوشی اپنی خاطر اور معاشرے کے امن اور سکون کی خاطر اللہ کے بندوں میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو پھیلائیں، تقسیم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کیا جاتا ہے، لیکن کس کا؟ کالے بکرے کا۔ تو شرط نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح گائے کا رنگ مقرر نہیں کیا گیا، مشکل میں نہیں ڈالا گیا، جو مل جائے اس کو کرو، بکرا کرو، بکری کرو، کچھ بھی کرو جو میسر ہے۔ لیکن صدقہ جو ہے یہ علاج بتایا گیا ہے بیماریوں کا، چاہے روحانی بیماریاں ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے دل کی پریشانی ہو، چاہے کوئی جسمانی مرض ہو، تو اس نیت سے صدقہ کرنا کہ اس سے بیماری دور ہو جائے درست ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے سر پہ 100 روپیہ گھما کے
کسی فقیر کی مٹھی میں دیں، وہ سر پہ مارتے ہیں نا، یہ من گھڑت باتیں، اس خاموشی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایون ڈیبٹ کارڈ سے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں۔ مال کی بات ہوئی تو حضرت اسماء جو تھی ان کو صدقہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ ان کے شوہر کا نام کیا تھا؟ زبیر بن عوام۔ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں، یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی، کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں؟ یہ اکثر عورتوں کا سوال ہوتا ہے، تو حضرت اسماء نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لیے جواب لے لیا۔ تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو، ولا تو کی فیو کا علیہ کی، اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا۔ یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے، اور اس سے تم دنیا کی چیزیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو، تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی باقی ضروریات کے ساتھ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اکثر خواتین کو یہ کنفیوژن رہتا ہے، کیا دیں کیا نہ دیں، کہاں سے دیں، خود نہیں کماتے، صدقہ کہاں سے کریں، اگر ہم نے دے دیا تو کہیں یہ گناہ نہ ہو۔ کبھی وہ کچھ بھی نہیں دیتی اور کچھ سارا کچھ ہی دے دیتی ہیں، کچھ پھر مزید چوری کرنے لگتی ہیں کہ یہ کر کے ہم کوئی خیر کا کام کر لیں۔ یہ سارے طریقے درست نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ روزمرہ زندگی میں صدقہ خیرات اسی طرح شامل کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات چھوٹی موٹی پوری کرتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدا اور اس کو آپ پکا رہی ہیں، آپ گھر والوں کو کھلا رہی ہیں تو ساتھ کسی یتیم مسکین کو بھی کھلا دیں، اسے کیا مشکل ہے؟ اب اس وقت آپ یہ حساب کرنے بیٹھیں گے او نو میں تو یہ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کی آمدنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو، جو تم اس میں سے کر سکتی ہو، صدقہ نہیں، اصل اور بڑا صدقہ کیا؟ سنیے آج میری بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ بڑا صدقہ ہے؟ کون سا صدقہ بڑا صدقہ ہے؟ مطلب مجھے صدقہ دینا ہے لیکن چھوٹا موٹا نہیں، بڑا دینا ہے۔ سنیے اب غور سے، بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو۔ بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو۔ بیمار ہونے کے بعد تو سبھی کرتے ہیں نا، موت آگے گلے میں تو کرو، یہ خرچہ کرو وہ خرچہ کرو، نہیں، تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو۔ ہمارے پاس صدقہ کب دیتے لوگ؟ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تو صدقہ دو، تو یہ صدقہ تو اگلے کے لیے ہو نا، پچھلے کا کیا؟ ہونے سے پہلے دینا پڑتا ہے، سمجھے؟ بیمار ہونے سے پہلے دینا ہے۔ ہاں بس کہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، بچ گیا، جان بچ گئی، صدقہ کرو، صدقہ کرو جلدی، بکرا ہی دیتے بیچارہ لوگ، توڑی بھی آتی تو بکرے پہ آتی بیچارے، ہم بیمار ہو کے دیتے ہیں۔ تو حریص ہو، بتا تجھے لالچ بھی ہو پیسے کی، ہونا تجھے پیسہ ہو، تو محتاجی کا خوف بھی کھاتا ہو، اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ دے دوں گا تو چل جائے گا، محتاجی کا بھی ڈر لگا ہے تجھے کہ غریب نہ ہو جاؤں دے دوں تو ایک تو صحت مند ہو، دوسرا تو خود حریص ہو، تیسرا تو محتاجی کی خوف میں ہو، جیسے ہمیں اکثر ہوتے ہیں نا، اب دے دوں گا تو بچوں کی شادی کیا، دے دوں گا تو پڑھائی کا کیا، ہاں ابھی ڈر بھی ہے غریب ہو جاؤں گا دے دوں گا، تو خوف بھی ہے تجھے کہ دینے سے محتاج نہ ہو جاؤں، اور مالداری کی امید بھی ہے تجھے کہ مالدار بھی ہو سکتا ہوں، یہ پیسہ رہ جائے تو دے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، رکھوں گا تو امید ہو، اور تو جو دیر نہ کر یہاں تک کہ سانس جو ہے گلے سے آ جائے، اور اس وقت ہے کہ فلاں